آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی یونیک سی ریسیپی جو کہ دودھ اور گری سے بنتی ہے، اور یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے۔ عید پر آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں، یہ سب کو بہت ہی پسند آئے گی اور منٹوں میں تیار ہونے والی یہ ریسیپی ہے، اور اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ منہ میں رکھیں گے کھانے کے لیے تو ایک دم سے گل جائے گی، سافٹ اتنی ہوتی ہے۔ اور میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ مجھے یہ ریسیپی شیئر کرنی چاہیے مجھے، تو میں نے پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا لی ہے۔ آپ سب بھی ضرور ٹرائی کرنا اس ریسیپی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری وائٹی فیملی؟ ویلکم ہے آپ کا کوکنگ فار لائف اینڈ ولاگ کے چینل پہ۔ تو چلیں ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک ٹرے لے لیں، اور میں نے بھی یہ ٹرے لی تھی، میرے پاس اتنی سی تھی، مطلب تو وہ اس سے بڑی والی نہیں تھی جس کے اندر میں بنا سکوں، تو میں نے پھر یہ چھوٹی ٹرے لے کے تو اس کے اندر میں نے سوچا بنا لیتی ہوں۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی بنائے تو سب سے پہلے بٹر لیں اور بٹر سے اس کو گریس کر دیں۔ میں نے بھی بٹر سے اس کو گریس کر دیا تھا، اور گریس کرنے کے بعد میں نے اس میں گری اس کو مطلب ایسے اسپرنکل کر کے پوری ٹرے میں پھیلا دیا تھا۔ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح میں نے کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے دودھ لیا، اور میرے پاس یہ چھوٹی ٹرے تھی تو اس حساب سے پھر میں نے دودھ لیا تھا، اور دودھ کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا۔ اس میں پھر میں نے شوگر ایڈ کی، اور یہ میں نے اپنی کوانٹٹی سے ہی ایڈ کی تھی۔ آپ بھی جب بنائیں تو اس کوانٹٹی سے ہی، مطلب جتنا آپ کو پسند ہے میٹھا اس حساب سے ایڈ کر لیں۔ پھر میں نے ایک الگ سے پیالی لی اور اس میں دودھ ڈالا، اور اتنی ہی کوانٹٹی کا دودھ لیا تھا الگ سے بھی جتنا مجھے چاہیے تھا۔ پھر میں نے اس میں 2 اسپون چھوٹی وہ کارن فلور کی ایڈ کر دی، اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا تھا تاکہ اس میں گٹلیاں نہ رہیں۔ اور جب دودھ کو اچھی طرح سے ایک بوائل آ جائے تو پھر آپ نے کارن فلور والا دودھ وہ اس میں ایڈ کرنا ہے، اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے وسک کرتے رہنا ہے یا چمچ کی مدد سے ہلاتے رہنا ہے، کیونکہ پھر وہ جیسے جیسے گاڑھا ہوتا ہے تو وہ نیچے لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ہم اس کو بوائل آ گیا، اب ہم وہ دودھ ایڈ کر دیں گے، اور اگر آپ کا یہ نیچے بیٹھ گیا تو آپ اس کو میں دوبارہ دودھ ڈال کے تو اس کو مکس کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح اب ہم اس کو چمچ سے ہلاتے رہیں گے اور یہ گاڑھا ہوتا رہے گا۔ مجھے اس کوانٹٹی میں اس کو تھک رکھنا تھا تو میں نے اس حساب سے رکھ لیا تھا، اور اس میں اب ہم چند ڈراپس اس کے ڈالیں گے ونیلا ایسنس کے، تاکہ جو ہم نے کارن فلور ایڈ کیا ہے اس کی اسمیل نہ آئے اس میں سے، دودھ میں سے، تو وہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا، چند ڈراپس۔ اب یہ جو بیٹر ہے ہم اس کو اس کے اوپر پھیلا دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا روم ٹمپریچر پر آنے کے بعد اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے۔ اور اب ہم اس کی کریم تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کریم لے لی تھی، اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس میں اب ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کر کے اس میں تھوڑی سی شوگر اور ونیلا ایسنس وہ ایڈ کر دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس فوڈ کلر ہے، کسی بھی کلر کا آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر پنک کلر کا فوڈ کلر وہ بھی ایڈ کیا تھا، اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تاکہ ہم باؤل کو الٹا بھی کریں تو کریم نیچے نہ گرے۔ یہاں پر کریم اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے۔ اب میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، اور اب اس کو باہر نکال کے اس پر کریم ہم لگا دیں گے اچھی طرح سے، اور پلین کرنا ہے اس کو، مطلب ایسے کریم رکھ کے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے اوپر پلین کرنا ہے تاکہ ہمارے رول بھی ایک ہی سائز کے بنے۔
کریم کو اچھی طرح سے پھیلا کر پھر اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکالا اور اب ہم اس کے پیس کر لیں گے۔ اور میرے پاس یہ چھوٹی ٹرے تھی، اس لیے مجھے ڈیفیکلٹ تھوڑا سا ہو رہا تھا اس کو مطلب نکالنے میں، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اور نکال لیا اس کو اچھی طرح سے رول بنا کے۔ اور آپ جب بھی بنائیں تو اگر آپ کے پاس بڑی ٹرے ہو تو آپ اس میں بنائیں۔ یہاں پر ہم اس کو فولڈ کرتے جائیں گے۔ آپ اس طرح سے بڑا رول بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بڑا سا نکال کے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے۔ اب میں نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اور اوپر سے میں نے پھر اس کے اوپر گری ڈالی تھی تاکہ یہ اور ذرا سا مطلب سٹیبل ہو جائے، کیونکہ یہ اتنا میلٹ ہو جاتا ہے، دودھ کا بنا ہوتا ہے تو وہ فوراً سے ہی میلٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسے بڑا بھی رول بنا سکتے ہیں ایک ہی، لیکن میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کیے تھے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے مجھے۔ یہ دیکھیں میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر کے پھر ہم تھوڑا سا یہ کیا اسے کہتے ہیں پستہ، وہ لیں گے، اس کو مطلب کوٹ لیں گے یا کرش کر لیں گے، اور اس طرح اوپر ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کی لک اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جو بھی میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور فل ویڈیو واچ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔